الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. جی مبین بھائی یہ میں پڑھوں ٹرانسلیشن؟ بالکل 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 بسم اللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے اور اسے مغرب کی جانب سے لے آئے. اب تو وہ کافر بھوچکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا
پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تو 100 سال تک رہا۔ پھر آپ تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور وہ اپنے گدھے کو بھی دیکھ جو ہم تجھے لوگوں کو لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کے ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہوا تو ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دیکھا تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جو جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے گی، اور ہر بالیہ 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا نہ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزار ثانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور اپنی ایزا پہنچا کر برباد نہ کرو، اور جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس نے تھوڑی سی مٹی ہو، اور پھر اس پر جور وارانہ سے برس اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ اور ان ریاکاریوں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ماشاءاللہ مظفر بھائی، بہت اچھا پڑھے آپ۔ اسلام 360 سے پڑھے یا نہیں تو اردو سے پڑھ رہے یا رومن سے پڑھ رہے؟ میں اسلام پرو سے پڑھا میں نے۔ ماشاءاللہ، بہت آواز بھی اچھی ہے آپ کی، مطلب اپن ریکارڈنگ کے لیے کر سکتے ہیں، مطلب ان فیوچر میں کسی شیخ کا ہی قرآن عربی میں رہے گا اور اس کا ٹرانسلیشن آپ کا رہے گا پوری قرآن۔ کیا بولے انشاءاللہ۔ شیخ؟ نہیں بولا؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا سن کر۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فبهت الذي كفر فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ آج کے درس کی یہ پہلی آیت جس میں اس واقعے کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے درمیان واقع ہوا۔ ابراہیم اور نمرود دونوں کے درمیان توحید الہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا کنٹرول پوری کائنات پر ہے، اس بات کو لے کر کے بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی اور موت دیتا ہے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے۔ یہ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور کس سے کہا؟ اسے جسے بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ بادشاہت کسے اللہ نے عطا کی تھی؟ نمرود کو۔ یہاں اس جملے سے مراد ان آتاہ اللہ الملک، اس سے مراد کون ہے؟ نمرود ہے۔ تو نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات رکھی، تو اس نے کہا انا احیی و امید، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اور پھر اس کو پروف کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں کیسے؟ اس نے یہ کیا کہ ایک شخص جس کی
جس کی رہائی ہونے والی تھی، جو جیل سے چھوٹ رہا تھا اور آگے کی زندگی اسے جینی تھی، اس شخص کو اس نے بلوایا اور اسے اس نے قتل کر دیا. کہا دیکھو یہ زندہ رہنے والا آدمی، میں نے اسے مار دیا. اور ایک آدمی جسے پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، جسے موت کے گھاٹ اتارنا تھا، اسے اس نے آزاد کر دیا. کہا جائیے آپ زندہ رہیں. تو اس کو اس نے تعبیر کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی جسے چاہوں زندہ رہنے دوں اور جسے چاہوں سے مار دوں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مردہ میں روح ڈال دیتا ہے. یعنی جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کے جسم میں روح نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ ہی روح ڈالتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی روح نکالتا ہے. یہ مطلب ہے کہ جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مار دے. اور وہ ابھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس نے جس شخص کو قتل کروا دیا تھا، کیا وہ اس بات پر قادر تھا کہ اب اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ نہیں، اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے. جیسے ابھی آگے کے واقعے سے بات اور ثابت ہوگی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو ہلاک کرنے کے بعد اور پھر اس شخص کو جس نے تعجب کیا تھا اسے بھی موت دینے کے بعد دوبارہ اللہ نے اسے زندہ کیا. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ شخص یہ تو الگ ہی کچھ بتا رہا ہے، تو اس سے اس مسئلے پر اور بحث نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اور بحث نہیں کی. حالانکہ اس پر بھی وہ بحث کر سکتے تھے، ڈیبیٹ کر سکتے تھے کہ میرے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے اور تم نے جو کیا ہے وہ دوسری چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام پبلک کو سمجھانے کے لیے، پبلک کو جو چیز آسانی سے سمجھ میں آئے اور بڑی آسانی سے ان کے سمجھ میں آ جائے، ایسی چیزوں سے ڈیبیٹ کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اور ایسی چیزوں کا ڈیبیٹ میں سہارا لینا وہ بہت جلدی آدمی کو جیت کی طرف لے جاتا ہے. تو جھٹ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج نکالتا ہے. کہاں سے؟ مشرق سے نکالتا ہے. مشرق سے سورج نکالتا ہے اور ڈبوتا ہے اس کو، کہا مغرب میں ڈبوتا ہے. تو تم ایسا کر کے دکھاؤ. اب یہ ایسی چیز تھی جو اس کے کنٹرول سے باہر، بالکل کنٹرول سے باہر. اس میں وہ کچھ الٹا سیدھا بھی نہیں کر سکتا ہے. یعنی اس میں اس کو یہ بھی موقع نہیں ہے کہ کچھ بھی کرے. تو اللہ نے اسے فرمایا فبہت الذی کفر، کہ بالکل ہکا بکا رہ گیا. یعنی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں عام بول چال میں کہتے ہیں کہ بولتی بند ہو گئی، لاجواب ہو گیا. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کروں کیا. یہ کیا کہتے ابراہیم نے؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو یہاں سے سورج نکالتا ہے یہاں ڈبوتا ہے، تم ایسا کر کے دکھاؤ. بس خاموش ہو گیا. تو اس طرح نبی کی ذہانت بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کتنے ذہین ہوتے ہیں اور کتنا ان کو اللہ تعالیٰ حاضر جواب رکھتا ہے کہ فوراً کسی چیز کا جواب دیتے ہیں، فوراً ڈیسیزن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے. اللہ کی رہنمائی، اللہ کی وحی کے روشنی میں وہ کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ واقعی نبوت انہی لوگوں کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے جو بہت قابل لوگ تھے، بہت قابل، بہت ذہین، بہت ہوشیار لوگ تھے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک یہاں مثال ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ان کی موجود ہیں. بہرکیف دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کبھی کسی مسئلے میں ہم حق پر ہوتے ہیں، ہم صحیح اس پر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس موضوع پر اس شخص سے بات کرنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزلٹ نہیں نکلے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا. تو دوسرے حربے پھر استعمال کریں، کوئی دوسرا طریقہ استعمال کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے موت اور زندگی کی بات کی تھی اور اس نے جو دلیل دی وہ بالکل بیجا دلیل تھی، صحیح دلیل نہیں تھی اس کی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کوئٹ کر لیا. وہاں مطلب اس مسئلے پر زیادہ ڈسکس نہیں کیا کہ زندگی کیسے ہے، موت کیسے ہے. اس کے بجائے ایک دوسری بات پیش کر دی، کیونکہ دوسری بات اس پہلے والی بات سے زیادہ واضح تھی. وہ زیادہ واضح تھی اس معنی میں کہ اس پہ وہ بالکل لاجواب ہو جاتا. تو یہ بھی ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ حق پر ہوتے ہیں لیکن وہاں اس کا نتیجہ چونکہ نہیں نکلے گا، اس لیے ہم دوسری چیز استعمال کریں. ایسا نہیں کہ اس کا ہم انکار کر دیتے ہیں. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کے سامنے یہ رکھنا کہ میرا معبود ہی واقعی عبادت کے لائق ہے. اس لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پاؤز کر کے ایک دوسری چیز پر بحث کی اور اس طرح سے وہ مناظرہ جیت گئے، اس طرح سے وہ ڈیبیٹ جیت گئے. اب دیکھیے اس کو ایک اور بات سمجھاؤ اس مسئلے پر کہ کبھی حق سے تنزل اختیار کرنا، یہ حق پر رہتے ہوئے بھی خاموش ہو جانا، یہ حکمتوں کے تابع ہوتا ہے. حکمت کا کبھی یہ تقاضا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ یوسف علیہ السلام جب بہت عرصے بعد ان کے بھائیوں کی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بھائی لوگ تو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ یوسف ہے، میرے بھائی ہے. تو وہ تو ملنے آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ ہمیں یہاں سے غلہ ملے گا، کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، اور ملا بھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا بھی. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو
اپنے پاس رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جھولے میں یا جو بھی ان کے پاس رہا ہو ساز و سامان اس میں انہوں نے اپنا لوٹا رکھوا دیا اور یہ کہا کہ یہ غائب ہو گیا ہے تو جس کے پاس رہے گا اس کی کیا سزا ہوگی. تو بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ آدمی قید ہو جائے. تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکوا لیا بنیامین کو. تو اس وقت ان کے بھائیوں نے کیا کہا, ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے, یعنی بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کبھی نہیں چوری کی اور یوسف سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے چوری کی تھی. یوسف علیہ السلام جان بھی رہے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, الزام سن رہے ہیں, اپنے ہی خلاف باتیں سن رہے ہیں, لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں اور تم لوگ جو کہہ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو. نہیں, کیونکہ ان کے سامنے دوسرا ٹارگیٹ تھا, ایک دوسرا مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ انہیں اپنے بھائیوں کو معاف کرنا تھا, اپنے والد صاحب کو بلانا تھا اپنے پاس, پرانی باتوں کو بھلا کر آگے بڑھنا تھا, آگے رشتے کو چلانا تھا. تو اب دیکھیے حق پر ہم ہمیشہ یہ بات لے کر کے بحث نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس حق ہے, ہم حق پر ہیں اور یہ کہ تم میری بات مان ہی لو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھریلو اور فیملی ریلیشن میں, تعلقات میں کبھی آدمی کسی چیز کو لے کے اتنا ضد اختیار کر لیتا ہے, اتنی ضد اختیار کر لیتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا کام پہنچانا تھا, میرا کام بتانا تھا, میں نے بتا دیا, سمجھا دیا, ایک دو مرتبہ اس میں تاکید کر دی, بس اتنا کافی ہے. پھر بھی اگر یہ نہیں مانتا تو اس سے لڑنے جھگڑنے کا کیا فائدہ نکلے گا, اس سے بحث کر کے, لڑ کر, جھگڑ کر, غصہ دلا کر کے, اس سے اپنے تعلقات خراب کر کے اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے. ہاں, جہاں آپ کا اتنا اثر ہے, اتنا پاور ہے کہ آپ ناراض ہو جائے تو آدمی بعد میں پیچھے آپ کو گھومے, آپ سے معافی مانگے, آپ کی بات مان جائے, وہاں بے شک آپ ناراض ہو جائے, وہاں آپ اس سے بات چیت بات کر لیں تاکہ اس کو سدھار سکے, تاکہ اس کی اصلاح کر سکے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں آپ کی اتنی چلتی بھی نہ ہو, آپ ناراض ہو جائے تو بولے ٹھیک ہے جاؤ, ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں, تو وہاں حکمت کو اپنانا چاہیے, حکمت کے تحت کام کرنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ جو اس سے سمجھ میں آیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. پھر ایک دوسرا واقعہ اگلی آیت میں ہے, وہ یہ کہ ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرا. اب یہ شخص کون تھا, اس حوالے سے بہت سارے اقوال موجود ہے, لیکن جو زیادہ تر مفسرین کا جو قول ہے, جو راجح قول سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد عزیر علیہ السلام ہے, کہ وہ ایک بستی سے گزرے تو دیکھا پوری بستی جو ہے, یعنی جو پوری آبادی تھی وہ پوری ایسے گری ہوئی, زمین بوس ہو چکی ہے, یعنی سب چھت دکھائی دے رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے سارے لوگ مر چکے ہیں, وہاں بالکل وہ ہو گیا ہے, کھنڈر ہو گیا ہے, اس طرح کی نوعیت بن گئی ہے. تو انہوں نے دیکھا تو تعجب کرنے لگے تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ, انہیں مار دینے کے بعد یہ مر چکے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ. انہوں نے تعجب کیا, ادھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی, انہیں اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. ایسا نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا, عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے, لیکن ایک آنکھوں دیکھا اور ایک آگے چل کر جو چیز ہوگی وہ کیسی ہوگی, اس کو دیکھنے کا, اس کو جاننے کا اشتیاق اور شوق تو بہرکیف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. جیسے ہمارا جنت پر ایمان ہے, میرا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے, لیکن دیکھنے کا شوق تو ہے کہ جنت کیسی ہوگی. ہمارا ایمان ہے جنت کی نعمتوں پر, حوروں پر ایمان ہے, انگوروں پر ایمان ہے, پھلوں پر ایمان ہے, نہروں پر ایمان ہے, ہاں جنت کی ساری نعمتوں پر ہمارا ایمان ہے, لیکن دیکھنے کا شوق تو ہے. تو ایسے ہی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا شوق, یا اس پہ یہ دیکھنا کہ کیسے زندہ کرے گا, یہ شوق ان کے دل میں پیدا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور انہیں دکھا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی, اور وہ مرے رہے کتنے سال تک, 100 عام, 100 سال تک مرے رہے. ثم بعث, اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا. قال کم لبثت, اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کتنا دن گزرا, تو انہوں نے کہا لبثت یوما وبعض یوم, کہ دن کا کچھ حصہ یا ایک دن پورا میں یعنی مرا رہا, یا دن کا کچھ حصہ. اب اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. تو دو باتیں, ایک بات ذکر کی گئی وہ یہ کہ انہوں نے یومن اس لیے کہا کہ انہیں لگا کہ شاید میں پورا ایک دن گزر گیا ہے, دوسرے دن میں زندہ کیا گیا ہوں, یا انہوں نے سوچا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مرا تھا اور ابھی زندہ کیا ہوں. اصل میں یہ ہوا کہ جس وقت ان کی موت ہوئی تو سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے تھا, یعنی ہم ایک مثال سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ سمجھ لیں کہ عصر کے آس پاس کا وقت تھا, عصر کے آس پاس کا کچھ وقت رہا ہوگا, تو اس وقت ان کی وفات ہوئی. اب جب دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا تو وہ
اس وقت سے تھوڑا سا گزرنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے، یعنی وہ وقت عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد سے تھوڑا سا وقت اور گزر جائے تب اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا. یعنی اگر گھنٹے کے حساب سے سمجھایا جائے تو جیسے ان کی موت ہوئی تھی 4 بجے اور انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا 6 بجے، ہے نا. تو اب وہ یہ سوچے کہ یا تو 4 بجے میں مرا تھا تو دوسرا دن ہو گیا ہے، پورا ایک دن گزر کر کے دوسرے دن مجھے زندہ کیا گیا ہے، یا میں 4 بجے مرا تھا اور یہ 6 بج رہا ہے تو ابھی یہ مطلب 1-2 گھنٹہ ہی گزرا ہے. وہی اسی کو کہا کہ میں زندہ کیا گیا ہوں یعنی مرنے کے بعد. تو او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ صرف گزرا ہے اور میں دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہوں. تو یہ اس لیے انہوں نے 2 باتیں ذکر کی ہے. تو پورا وقت گزر گیا، دوسرا دن آ گیا ہے، اور یا تو وہی دن ابھی باقی وہی دن چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے زندہ کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لبثت 100 عام، کہ نہیں پورا 100 سال گزر گیا ہے. کتنا سال گزر گیا؟ 100 سال گزر گیا. ان کے مرنے کے بعد 100 سال گزر گیا. 100 سال میں دنیا میں موجود پرانی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. 100 سال میں 100 سال پر دنیا میں جتنی چیزیں یعنی جتنے جاندار رہتے ہیں، جاندار جیوت، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری ہی نسل اور دوسرے ہی لوگ رہتے ہیں، سوائے کچھ لوگوں کے جو سینچری پار کر جائے، یعنی 115 سال جیے، 120 سال جیے یا 120 سال جیے. وہ کچھ لوگوں کی بات الگ ہے، ورنہ دنیا کے تمام لوگ تقریباً چینج ہو چکے ہوتے ہیں. آج ہم یہ سن 2021 میں ہے اور 100 سال بعد سب ختم ہو گئے. آج جو ہے سب ختم ہو جائے گا، ایک دوسری نسل اور دوسرے لوگ آ جائیں گے. 100 سال سے پہلے ہی مرحلہ آ جاتا ہے، لیکن عام طور پہ 100 سال پورا ہونے تک تقریباً سبھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال گزر چکا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تم اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پانی کو دیکھو. لم یتسنہ، کہ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی نہ کھانا خراب ہوا ہے نہ پانی خراب ہوا ہے، نہ پانی میں کوئی سڑن پیدا ہوئی نہ کھانے میں کوئی بدبو پیدا ہوئی. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس چیز کو باقی رکھے تو اسی حالت میں قیامت تک باقی رکھے، حیات ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. اور کسی چیز کو اللہ فنا کرنا چاہے، اس کی حالتوں کو تبدیل کرنا چاہے، اس میں چینجنگ لانا چاہے تو بہت کچھ چینجنگ لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. آج ابھی انسان بھی اپنی ناقص صلاحیتوں کے باوجود بھی اتنا علم اللہ نے اسے بھی عطا کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو اسٹوریج کر کے سنبھال کر کے وہ کئی مہینوں تک اس کو بچا لیتا ہے، اس کو سڑنے سے گلنے سے یا خراب ہونے سے اس کو محفوظ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. اللہ کے مقابلے اللہ کی بنسبت بندوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کسی چیز کو باقی رکھنا چاہے تو باقی رکھ سکتا ہے. یہ ہمارے لیے سمجھنا کوئی دشوار کام نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اب تم اپنے گدھے کو دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دی اور دیکھو ہم ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کیا. ان کا گدھا جس پر وہ تھے جو مر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور اس پر ہڈیاں چڑھی، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھا، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تبین لہ، کہ جب یہ بالکل واضح ہو گیا تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بات جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، میں اس چیز کو جانتا ہوں. یعنی یہ جو چیزیں دیکھی میں نے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے جو ایسا ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید کوئی چیز مشکل نہیں ہے. پھر ایسے ہی ایک ملتا جلتا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع سے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میرا ایمان یقیناً ہے. ولکن لیطمئن قلبی، تھوڑا دل کے اطمینان میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، ایمان ہونے کے بعد کا اوپر کا درجہ کہ آدمی کوئی چیز عین الیقین ہو جائے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لے. اپنے آنکھوں سے دیکھ لینے کا یقین کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لے لو، فصرهن الیک، انہیں ملا لو اپنے سے، یعنی مانوس کر لو، تم سے تھوڑے سے فری ہو جائے. تو ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا، اور اس کے پھر اس کی بوٹی بوٹی کر کے ان کو پہاڑوں پر رکھ دو. اور ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑ کر کے آئیں گی. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور بالکل ویسے ہی دیکھا انہوں نے کہ وہ پرندے زندہ ہو کر کے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اس پر ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے. اور بے شک ہم سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے.
اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو زندگی میں اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زندگی کے ایام، زندگی کے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے نیکی اور ثواب کے کاموں میں ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائیو آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت میں مال کے خرچ کرنے پر پھر سے ابھارا گیا ہے۔ میں نے جیسے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ مال خرچ کرنا زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کا، اس میں اکتاہٹ نہیں آنی چاہیے، اس میں اکتاہٹ نہیں آنی چاہیے کہ آدمی کہے کہ کتنے مرتبہ دوں، کتنے مرتبہ خرچ کروں۔ وہ مال اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اس میں جیسے آپ کا حصہ ہے، آپ کا حق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے، ایسے ہی غریب مسکین محتاج لوگوں کا بھی حق ہے، اور وہ آپ کے ذریعے انہیں پہنچنا ہے، اس لیے اس میں اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اپنی سیلری، اپنی انکم، اس کا ایک حصہ خاص کر دے جو مسکینوں محتاجوں میں سال بھر یا ہمیشہ بانٹتا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہنیں تھیں، آپس میں بہنیں تھیں، اور دونوں اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کرتی تھی، خرچ کیا کرتے تھے، جو بھی آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، یہاں تک کہ گھر میں کچھ باقی بھی نہیں رکھتا تھا، چلو آج دے دیتے ہیں، آج کسی کی ضرورت پوری ہو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دے گا۔ یہ ان کو خرچ کرتے کرتے اتنا ایکسپیرینس، اتنا تجربہ، اللہ پہ اتنا توکل ہو گیا تھا کہ انہیں یہ یقین رہتا تھا کہ اللہ پھر دے گا، اور اسی طرح سے وہ خرچ کرتے تھے۔ بس طریقہ تھوڑا سا الگ تھا، طریقہ یہ الگ تھا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جمع کرتی تھی، یہ ان کے پاس جو آتے رہتا تھا جمع کرتی، پھر ہفتہ 15 دن 1 مہینہ جمع کرتی، اور اس کے بعد پھر بلا کر کے سارے ضرورت مندوں کو بانٹ دیتی تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آتا تھا فوراً اسے صدقہ کر دیتی تھی، جو بھی آتا یعنی اپنی ضرورت بھر کا رکھ لیا، کھانے کا رکھ لیا یا جو ضرورت ہے اس نے رکھ لیا، باقی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں اسے صدقہ کر لیا۔ حالانکہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک ساتھ راشن ملتا تھا، ایک ساتھ راشن، گھر کا خرچ چلانے کا سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کی ذمہ داری جو بنتی ہے اللہ کے نبی ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پورے سال بھر کا دے دیتے تھے کہ یہ تمہارا ہے، اسی میں تمہیں اپنا گھر چلانا ہے۔ لیکن اس نیکی کے اس جذبے میں کہ ہمارے پاس تو آتے رہتا ہے، یہ آتے رہے گا، اور ابھی کسی کو ضرورت ہے تو اسے دے دو، تو وہ دے دیا کرتی تھی، اور اللہ کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرتی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ منع نہیں کرتے تھے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا، کیونکہ خود اللہ کے نبی بہت خرچ کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر صحابہ کرام کرتے ہیں کہ جیسے تیز آندھی ہوتی تھی، تیز آندھی، اتنا اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں کہ سب کو فائدہ پہنچانے والے، جیسے آندھی یعنی جو ہوا ہوتی ہے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ایسے اللہ کے نبی اپنے مال کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت اسما رضی اللہ ان کے صاحبزادے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے، انہوں نے کہا کہ امی جان تو اس طرح سے خرچ کرتی ہیں اور تم اس طرح سے خرچ کرتی ہو، تو وہ غضبناک ہوئی، غصے میں آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا کہ میرا طریقہ ہے، تمہاری والدہ کا تمہارا طریقہ ہے، یعنی جمع کر کے خرچ کرنے کا جائز دونوں ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیں کہ وہ دوسرے دن کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ دوسرے دن پھر کیا ہوگا، تیسرے دن کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں وہ حدیثوں میں وہ بات سننے کے لیے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، اگر کچھ رہتا تو کھا لیتے، ورنہ کہتے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اسی لیے ملتی، کیونکہ وہ صحابیات بانٹ دیا کرتی تھی، اللہ کے راہ میں دے دیا کرتی تھی۔ ہاں کچھ تنگی کے حالات بھی رہتے تھے، کبھی کبھی پریشانی بھی رہتی تھی، ورنہ جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا دیتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے، رہتا تھا تو کھاتے پیتے بھی تھے۔ ایسا نہیں کہ پوری زندگی ایک جیسی گزری ہے، یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ پوری زندگی ایک جیسی گزری ہے، حالات الگ الگ رہے ہیں۔ اس میں جو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ ان کے پاس رہتا تھا تو کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھتے تھے، بس سیدھی سی بات۔ ان کے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے اور کوئی ضرورت پر مانگنے کے لیے آ گیا، اس کو ضرورت ہے، تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم پرسوں کیا کھائیں گے، یہ کل کیا کھائیں گے، نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی نہیں آیا تو رکھا ہوا ہے، آج کھا لیا، کل کھا لیا، پرسوں کھا لیا، کوئی آ گیا تو اس کو دے دیتے تھے۔ یہ ان کا ایک رجحان رہتا تھا اور ان کے کام کرنے کا ایک طریقہ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد وہ احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ نہیں کرتے ہیں۔
تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ احسان جتانا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو دے کر کے بعد میں احسان جتانا اور اس کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے، اس سے اجر برباد ہو جاتا ہے، ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی رشتہ دار پہ کچھ خرچ کیا، کسی ضرورت مند پہ کچھ خرچ کیا، کچھ دنوں بعد پھر اسے اسی بات کا تانا دے دیا تو ثواب تمہارا ضائع ہو جائے گا، ثواب برباد ہو جائے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا، تو مال بھی گیا، ثواب بھی گیا۔ تو انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر کرے کہ ہم نے نیکی کی ہے تو اس کی میں حفاظت کروں۔ آگے دیکھیے اللہ نے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ تو یہ غمگین ہوں گے، انہیں کسی بات کا حزن و ملال نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک انعام ہے، ایک انعام ہے یہ کہ آدمی بے خوف ہو کر زندگی گزارے، کسی بات کا اسے ٹینشن نہ رہے، تو یہ بہت بہترین زندگی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، احسان بھی جتاتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں اور اس کو یعنی اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے جس کو دیا ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی آئندہ کے لیے یہ بے خوف ہوں گے اور انہیں کسی بات کے کھو جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک انعام ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ بھلی بات کہہ دینا، معافی مانگ لینا، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، بھلی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا یہ بہتر اس صدقے سے کہ جس کے بعد اذیت دی جائے۔ یعنی ایک آدمی نہیں دے سکتا ہے تو نہ دے، لیکن دے کر کے پھر احسان جتائے، دے کر کے احسان جتائے، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے اچھا کہ بھلی بات کہے۔ ایک آدمی جس کے پاس نہیں ہے تو بھلی بات کہہ دے، وہ بھلی بات مطلب کہ معذرت کر لے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، جیسے کبھی بسا اوقات بھائی معذرت بھی کرتے ہیں کسی وجہ سے اور عذر قبول بھی کرنا چاہیے۔ ایک آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میری حالت نہیں ہے کہ میں آپ کا تعاون کر سکوں، وہ عذر کر رہا ہے تو اس کے عذر کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سب کو شک و شبہات سے یا کنجوسی کا اس کے اوپر لیبل لگا دیں، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ جیسے نیکی کے کاموں میں ابھارا گیا کہ خرچ کریں، اگر ایک آدمی نئی کیپیسٹی رکھتا ہے، نہیں خرچ کر پا رہا ہے تو اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا، حقیر سمجھنا، کنجوس سمجھنا، یہ بھی جائز و درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلی بات کہہ دینا، معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد احسان جتایا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غنی کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو بات کہی جاتی ہے، نعوذ باللہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کی کون سی رقم آسمانوں میں جاتی ہے؟ کوئی رقم نہیں، وہ سب ہمارے آس پاس رہنے والے رشتہ داروں میں، محتاجوں، مسکینوں، غریبوں میں بٹ جاتی ہے۔ انسانوں کا انسانوں ہی کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے قانون کے ذریعے۔ اللہ کا حکم ہم مانتے ہیں اور وہ مال ہمارے درمیان ہی تقسیم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال آپ کو آپس میں ہی اپنے ضرورت مند بھائیوں میں بانٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلیم کے معنی بردبار، بردبار، یہاں آپ نے ترجمے کے وقت بردبار کہا نا، لیکن صحیح لفظ کیا ہے؟ بردبار۔ بردبار مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو فوری طور پہ سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ ادھر غلطی کی جھٹ سے کوئی سزا نازل کر دی، کوئی عذاب نازل کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو تم احسان جتا کر کے، تکلیف دے کر کے خراب نہ کر لیا کرو، نہیں اس کا اجر برباد نہ کر لیا کرو۔ اور پھر ایک مثال دی کہ ویسے ہی نہ برباد کرو جیسے ان لوگوں کا برباد ہو جاتا ہے جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ تو یہ اس کی مثال، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو جن کا اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں؟ یا جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، صدقے کے بعد احسان جتاتے ہیں، ان کی نیکیاں برباد کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، کہ ان کی مثال اس چکنے پتھر جیسی ہے جس کے اوپر کچھ مٹی ہو، اس چکنے پتھر کی طرح سے ہے جس کے اوپر کچھ مٹی ہو۔ جی دیکھیے، جیسے یہ پتھر ہے، یہ صاف ستھرا پتھر ہے، اسی کو صفوان کہتے ہیں عربی زبان میں۔ صفوان یعنی بالکل چکنا صاف پتھر۔ اب اس کے اوپر اگر کچھ مٹی ہو، تھوڑی سی مٹی لا کے رکھ دی جائے اور پھر اس پر پانی گرایا جائے، تو پانی گرنے کے بعد مٹی کتنے جلدی بہہ جائے گی۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ بالکل چکنا پتھر ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس کے اوپر تیز پانی گرایا جائے، پانی اڈیل دیا جائے، تو ظاہر سی بات مٹی بہہ جائے گی، اس پہ اندر تھوڑی نہ جا سکے گی وہ۔ تو یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بعد میں احسان جتا دیتے ہیں، یا پھر وہ ریاکاری دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ایسے ہی وہ چٹیل وہ بالکل چکنے پتھر کی طرح سے، جیسے اس پہ مٹی رہے پانی گر جائے تو بہہ جائے گا، ایسے ان کی نیکیاں بہہ جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ضائع و برباد ہو جاتی ہیں، فترکہ صلدا، اور بالکل وہ پتھر صاف ستھرا بنا رہتا ہے. تو ایسے ہی ان کے یہاں جو نامے اعمال ہوگا وہ بالکل خالی ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اس کی نیکیاں باقی نہیں رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو دینی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے لیکن احسان نہ جتائے، اور دکھاوے کے لیے نہ خرچ کرے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے درمیان یہ ثابت کرنے کے لیے میں بہت خرچ کرنے والوں، اس جذبے سے خرچ نہ کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل بتا دوں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو نیک نامی ہوتی ہے. نیک نامی مطلب لوگوں کو آہستہ سے جیسے پتہ چلتا ہے تو لوگ اس پر اچھا ذکر کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، اور انسان بہر کے جب اپنی تعریف سنتا ہے تو اس کو ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ خوشی کا ہونا کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ نہیں، یہ ریاکاری نہیں. آپ نے خرچ اللہ کے لیے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت، خوشخبری ہے، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی پیدا کر رہا ہے. آپ نام پیدا کرنے کے لیے نہ کریں، آپ اصل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا ہی میں انسانوں کو اچھی شہرت بھی دیتا ہے. ایسی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی علی الاعلان خرچ کرنا پڑتا ہے. اصل تو یہ ہے صدقے میں کہ چپ کے خرچ کیا جائے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن کبھی ضرورتاً علی الاعلان خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. جیسے کوئی مسجد بنانی، مسجد تعمیر کرنی ہے، اصحاب خیر بیٹھے ہیں، مالدار لوگ بیٹھے ہیں، اور سب کے اصل میں ہوتا ہے کیا، مال خرچ کرنے کے وقت شیطان، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ شیطان آ کر کے دنیا بھر کے اخراجات یاد دلاتا ہے کہ یہ خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا، کہاں سے تو دے پائے گا. تو اب ایک آدمی جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں اللہ کی اس مسجد کو بنانے کے لیے 50 روپے میں دیتا ہوں. تو دوسرے جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک انسان ہے، یہ تو 50,000 دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ مجھ سے زیادہ مالدار نہیں ہے، میرے برابر ہے، یہ میرے برابر ہے یا مجھ سے زیادہ مالدار صحیح، تو یہ جہاں 50 دے سکتا ہے تو وہاں میں 25 تو دے سکتا ہوں. تو یہ انسان کی ایک فطرت یہ بھی ہوتی ہے کہ مسابقہ کرتا ہے، مسابقہ کرتا ہے. اور نیکی کے کاموں میں مسابقہ کرنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سبقت یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ پیسوں کی ضرورت ہے یا مال کی ضرورت ہے جنگ کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ آج میں اپنے گھر کی آدھی جو چیزیں ہیں یا جو ساز و سامان ہے وہ آدھا لے کے جاتا ہوں. انہوں نے سوچا کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب وہاں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے آئے. تو مسابقہ کرنا نیکی کے کاموں میں کوئی گناہ کی بات نہیں، البتہ وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان و اسلام پر خاتمہ کرے، آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. کسی کا سوال؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر تھا، اللہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے. شیخ صاحب ایک سوال تھا، وہ جو آپ نے ایک قصہ بتایا نا، جو انتقال اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کے پھر واپس سے زندہ کیے، 100 سال کا عرصہ تھا. وہ صحابی کا نام کیا تھا؟ عزیر یا جی ہاں، عزیر. وہ صحابی نہیں تھے، جی ہاں وہ دوسری امت کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کا نہیں. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے شیخ، پھر یہاں پر درس کو کم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم.